الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بالاسناد المتصل منا إلى إمام المحدثين أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ خصوصاً میرے طلباء جو آج بخاری شریف ختم کر رہے ہیں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ و من والہ نے اپنی بے بیزاتی، بے علمی، یہ بے تکلف میں بول رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، میں بے علم انسان ہوں، اپنی بے بیزاتی اور بے علمی کے باوجود سعادت نصیب فرمائے اس بات کی کہ میں بھی اس میں شریک رہوں اور اس اختتامی مجلس میں دعا ہو اور اس دعا میں رب کریم ہماری مغفرت فرما دے۔ عزیزم مولانا جنید سلمہ اور مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کی بار بار فون بھی آتے رہے، لیکن کچھ مشغولیت، کچھ مسائل کی بنیاد پر تاخیر ہو گئی۔ بہرحال میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور مجھے اس لائق سمجھا ان لوگوں نے کہ میں آخری سبق کا مذاکرہ کروں۔ مذاکرہ تکرار کو بولتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، مدرسین درس دیتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، اور طالب علم سے تکرار کرتا ہے، جو استاد سے پڑھا ہوا ہے اسی کو ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو بے تکلف میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، مجھے کچھ آپ سے مذاکرہ کرنا ہے، لیکن چونکہ عموماً جلسے میں عوام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی رعایت بھی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اس بہانے کچھ دین کی باتیں سن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ان عزیز دونوں طالب علم نے حدیث شریف سے پہلے ایک سند پڑھی۔ ویسے سند کے 3 حصے ہیں۔ سند کہتے ہیں الطریق الوصول الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ جو طریقہ حدیث شریف کے اندر حضور تک ہمیں پہنچا دے اس کو سند کہا گیا۔ ہر حدیث کی سند کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک، اور تیسرا حصہ صاحب کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ 3 حصے ہیں۔ میں اپنی ابتدائی سند پیش کر دوں شاہ ولی اللہ صاحب تک کی۔ ویسے متعدد اکابر سے اس سلسلے میں اجازت حاصل ہے، لیکن میں چونکہ شیخ کی نسبت کو ہر جگہ سند کو بیان کرتا ہوں، میں نے مکمل بخاری شریف پڑھی، استاذی و مولائی و مرشدی امیر المؤمنین فی الحدیث فی زمانہ حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری قدس اللہ سرہ سے، جو ایک
علم حدیث کا بہت بڑا سرمایہ تھا جو سینے میں چلا گیا۔ کتاب العلم میں آپ نے علامات قیامت میں ایک بات پڑھی، حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باب رفع العلم، علم علامات قیامت میں سے ہیں کہ اٹھ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیسے اٹھے گا؟ تو اس پر حدیث شریف ہے ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء متقین کو اٹھا کر کے۔ دنیا سے علماء ختم ہوتے جائیں گے، علم بھی ان کے ساتھ سینے میں چلا جائے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جو حال قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث شریف پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ صاحب شریعت یہ فرما رہے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا علماء متقین متبحرین کے اٹھ جانے سے، تو اگر علماء متبحرین اٹھ جائیں گے تو ان کی کتابیں تو موجود ہیں۔ اگر حافظ ابن حجر عسقلانی کا انتقال ہو گیا تو فتح الباری موجود ہے، علامہ عینی کا انتقال ہو گیا تو عمدۃ القاری موجود ہے، حضرت العلامہ رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی باتیں موجود ہیں۔ تو علم کہاں اٹھا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ ان کے سینے میں جتنا علم تھا وہ سارا کتاب میں نہیں آیا ہے۔ بدیہی بات ہے کہ آپ جب کوئی مضمون لکھو گے تو اس مضمون کی مناسبت سے جو باتیں آئے گی وہی لکھو گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ حدیث لکھ رہے ہیں تو تفسیر بھی ساری لکھ دیں اور فقہ بھی لکھ دیں۔ جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہی لکھیں گے، باقی باتیں تو ساری ان کے سینے میں ہیں۔ تو کتاب میں جتنا علم آیا ہے ان سے زیادہ علوم ان کے سینوں میں تھی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو عام محدثین کا جواب ہے۔ میرے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کا جواب سنو، طبیعت اتعشعش کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس حدیث شریف میں علماء متقین مراد ہے، عام علماء مراد نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تقوی والے علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو جو تقوی سے فائدہ ہوتا ہے وہ عام علم سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علماء متقین مراد ہے، عام علماء مراد نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے۔ بھائی علم کی کمی نہیں ہے، تقوی کی کمی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ورع، اپنی پرہیزگاری، اپنا تقوی، اپنا نور، اپنی بصیرت اس کے لیے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال سند کا پہلا حصہ مجھ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک میں نے پڑھا حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ سے، انہوں نے پڑھا حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی سے، انہوں نے پڑھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود سے، انہوں نے پڑھا حضرت شاہ عبد القیوم صاحب بدھانوی اور شاہ احمد علی السہارنپوری محدث بخاری سے، اور انہوں نے پڑھا شاہ عبد الغنی صاحب مجددی سے، انہوں نے پڑھا شاہ اسحاق صاحب سے، اور انہوں نے پڑھا
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ یہ ایک سند کا حصہ ہوا، ورنہ اس میں بہت ساری سندیں ہیں۔ پھر دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر امام بخاری یا امام مسلم یا امام ترمذی، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری تمام سندوں کی بنیاد ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث کو لانے والے شاہ ولی اللہ صاحب ہیں۔ اس سے پہلے علم حدیث تھا، لیکن جب علم حدیث کے ولولے ختم ہو گئے تو پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے سیاہ ستہ کو پڑھا اور پھر علوم لے کر کے آئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سرخیل میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ میں ہر طالب علم کو کہتا ہوں ان کی حجت اللہ البالغہ پڑھو۔ حضرت ایک ایسی کتاب تصنیف کر کے گئے ہیں جس کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ملہم من اللہ ہے، اللہ نے الہام کے ذریعے سے لکھوائی ہے۔ حضرت اس میں جو باتیں بیان کرتے ہیں طبیعت اشعش کرتی ہے۔ یہ اس وقت جو اسلام پر اشکالات ہو رہے ہیں، یہ اشکالات کچھ نہیں ہیں، ہمارے سارے اکابر ان اشکالات کو ان کتابوں میں حل کر کے گئے ہیں، سارے جواب دے گئے ہیں، ہمیں صرف نوالا اٹھا کر رکھنا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے اشکالات کی۔ میں شاہ صاحب کی ایک بات بتاؤں، باب حیض میں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی قضا کیوں نہیں اور روزوں کی کیوں ہے؟ عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نماز اگر 10 دن ایام ہے تو 50 نمازیں ہو گئی، قضا کرنا مشکل، اور روزے 10 دن بھی اگر گئے ہیں تو ہر مہینے ایک روزہ رکھے گی تو ادا ہو جائیں گے، آسان ہے۔ یہ عام طور پر یہی باتیں ہیں۔ تو تخفیف کے خاطر نماز کو معاف کر دیا، اور روزوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے روزوں کو حکم دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، روزوں کے لیے طہارت شرط نہیں۔ اب غور سے دیکھیں، آپ نے روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا روزہ ہو جاتا ہے، آپ نے سحری کھا کر روزہ شروع کیا اور غسل بعد میں کیا، روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور جب طہارت شرط ہے تو سماوی آفت کی بنیاد پر ہے، سماوی آفت ہے، سماوی آفت کی بنیاد پر یہاں طہارت ہو ہی نہیں سکتی، تو طہارت نہ ہونے سے اس پر ادا نہیں آئی، اور جس کی ادا نہیں اس کی قضا نہیں۔ اور روزوں کے باب میں یہ مسئلہ ہے کہ طہارت شرط نہیں ہے، اس لیے نفس روزہ تو آ گیا اس پر، لیکن حکم ربانی یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو حکم ربانی کی بنیاد پر روزے کو ترک کیا تو نفس ادا آ چکی تھی، اس لیے اس کی قضا ہے۔ یہ اتنا زبردست جواب دیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ جو ہم پیش کرتے ہیں کہ اس میں تخفیف اور اس میں، وہ حکمت ہو سکتی ہے، علت نہیں ہو سکتی۔ مسائل کی بنیاد علت پر ہے، حکمت پر نہیں ہے۔ حکمتیں بدلتی ہے، علت کبھی نہیں بدلتی۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ علت کبھی نہیں بدلتی، حکمتیں بدلتی رہتی ہے۔ خیر، تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، ہر طالب علم کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو داخل نصاب کرنا چاہیے۔ اگرچہ حضرت کی بعض کتابیں وہ ہیں
کہ جس میں بڑے تفردات ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے نے خود یہ فرمایا ہے کہ میرے والد صالب کی یہ کتاب جو ہے البدور البازغہ جو ہے، فرمایا کہ امت میں وہی لوگ پڑھے، خود ان کے بیٹے فرما رہے ہیں، جو تبحر فی العلم رکھتے ہو، ہر ایک نہ پڑھے، البتہ حجت اللہ البالغہ سارے لوگ پڑھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ان کے بیٹے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ 16 سال کی عمر میں مسند درس پر بیٹھے، اور حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 22 سال پڑھا تھا، ان کے شاگرد رشید تھے، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس میں بیٹھے، عمراً تو ان کے بہت بڑے تھے، والد صاحب کی عمر کے تھے، لیکن جب شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس میں بیٹھے اور قریباً 1 ہفتہ پڑھا تو 1 ہفتے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے استاذ محترم شاہ ولی اللہ سے 22 سال میں جتنا پڑھا تھا شاہ عبدالعزیز نے 1 ہفتے میں مجھ کو پڑھا دیا۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا، وہ تفسیر عزیزی کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ زندگی نے وفا نہیں کی تفسیر عزیزی میں، اور آخری 2 پاروں کی تفسیر اور شروع بقرہ کی تفسیر، اور اس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، ورنہ بقول حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ میرے ان کانوں نے سنا، اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو قرآن کا حق تو ادا نہ ہوتا، لیکن اردو میں تفسیر کا حق ادا ہو جاتا۔ کیسی تفسیر ہے؟ میں ایک لفظ سے اشارہ کروں، اس عاجز نے ابھی بیان القرآن پر جو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل سلوک ہے، میں نے اس پر کچھ کام شروع کیا کہ اس کو کھولا جائے، تو اس میں نے بہت ساری تفسیروں کو سامنے رکھا، تو شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر کو جب میں نے دیکھا تو مالکی یوم الدین پر شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے، پھر خاص طور پر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں آخرت کا مالک ہوں؟ یوم الدین کا معنی آخرت، یوم الجزا بدلے کا دن، تو وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں آخرت کا مالک ہوں؟ مالکی یوم الدنیا والدین کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو مکلف بنایا ہے، اور مکلف کے لیے اختیارات کی ضرورت ہے۔ واہ! میں آپ کو مکلف بناؤں کہ آپ کو مدرسے میں یہ کام کرنا ہے اور اختیار کچھ نہ دوں تو آپ کہو گے میں کیسے کام کروں گا، آپ کے اختیارات ہی نہیں ہیں مجھ کو۔ تو ہم کو جب دنیا میں مکلف بنایا تو مکلف بنانے کے لیے اختیارات کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکلف بنایا تو اختیارات دیے۔ آگے شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے لامحالہ اس کو کچھ مالکیت بھی دی جائے گی، ورنہ وہ مالکیت نہ ہو تو اختیار کس کام کا؟ میں آپ کو کہوں کہ مولانا عمران سلمہ آپ فلاں کام کیجئے اور آپ کو 1 پیسہ بھی نہ دوں تو آپ کہو کہ میں میرے جیب سے تھوڑے ہی دوں گا، کہاں سے لاؤں گا میں؟ تو جب کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو مالکیت بھی دی جاتی ہے، تو چونکہ من وجہین کچھ نہ کچھ درجے میں اس بندے کو دنیا میں مالک بنایا گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو من وجہین مالک ہے، لیکن آخرت میں من وجہین بھی تو مالک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک لفظ بھی میرے اجازت کے بغیر بولنے کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ اس لیے رب کریم نے
मालिकी यौमिद्दीन फरमाया, मालिकी यौमिद्दुनिया वद्दीन नहीं फरमाया। ये शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह अलहम्दु शरीफ की तफसीर में लिखते हैं। बहरहाल शाह अब्दुल अजीज साहब की तफसीर बच्चों को देखना चाहिए। अलम नशरह लक सदरक के अंदर हजरत ने जो बहस में ये इशारे कर देता हूँ, आप देख लेना। अलम नशरह लक सदरक के अंदर जरा तफसीर देख लेना। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक के सदर और शरह सदर दो बातों को अलहदा किया है। शक के सदर सीने को चीर कर कल्बे मुबारक को धोना, ये तो है शक के सदर, और शरह सदर का माना दिलों को मुतमईन कर देना, उसको शरह सदर कहा जाता है। ये अलम नशरह लक सदरक, हमने आपको शरह सदर नहीं कर दिया, उसके ज़िम्न में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकाम को बयान फरमाया है। आप अश करोगे। अभी कारी साहब, कारी एहसान मोहसिन साहब जब शान रिसालत में अशार पढ़ रहे थे तो मेरा जहन शाह अब्दुल अजीज साहब की इस तफसीर की तरफ गया। मैं उसका इजमालन कहूँ, हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि एक वसी मैदान हो और उस वसी मैदान में एक तरफ बादशाह बैठा है, एक तरफ काजी बैठा है, एक तरफ मुफ्ती बैठा है, एक तरफ आलिम बैठा है, एक तरफ मुहद्दिस बैठा है, एक तरफ मुफस्सिर बैठा है, एक तरफ फकीह बैठा। यही मिसाल अलम नशरह में दी है। और पूरा मैदान इन लोगों से भरा हुआ है। कोई मुहद्दिस के पास जा रहा है, कोई मुफस्सिर के पास जा रहा है, कोई फकीह के पास, कोई काजी के पास, कोई बादशाह के पास, कोई वजीर के पास, हर एक के पास दौड़ रहे हैं और हर एक से इस्तेफादा कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। फरमाया कि अगर ये मिसाल समझ में आ जाती है तो कल्बे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा मैदान है। इस मैदान में एक ही जाते मोहम्मदी को अल्लाह ने बादशाह बनाकर भी बिठाया और काजी बनाकर भी बिठाया और मुफस्सिर बनाकर भी बिठाया और मुहद्दिस बनाकर भी बिठाया। आपकी इस 23 साल जिंदगी में बादशाहत से लेकर मजदूर तक और आलिम से लेकर गैर आलिम तक और अवाम से लेकर मशाइख तक जिसको जो सबक लेना हो कल्बे मोहम्मदी से जुड़ जाए वहां से मिल जाएगा। इतना जबरदस्त कलाम किया है। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। इस तफसीर को देखना चाहिए। मेरे बच्चों, कुछ पढ़ोगे तो आप उम्मत को कुछ समझाओगे, इसके रसूल पैदा कर सकोगे, इसके मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर सकोगे, इसके खुदाबंदी को पैदा कर सकोगे। इसीलिए कहा जाता है कि अहलुल्लाह की सोहबत ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत हमारे अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ में जहाँ एक रिवायत आती है किताबुल ईमान में कि जन्नती लोग जब जन्नत में जाएंगे, गौर से सुनो अवाम भी, जन्नती लोग जब जन्नत में जाएंगे तो उस मौके पर जन्नत में जाने के बाद वो लोग यूं कहेंगे कि क्या बात है। बारी ताला से कहेंगे, अल्लाह कुछ लोग हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हमारे साथ हज किया था, आज वो जन्नत में नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ चले गए। अल्लाह फरमाएंगे कि देखो जहन्नम में। तो जब पता चलेगा कि वो जहन्नम में है तो अल्लाह इन लोगों से, जन्नतियों से यूं कहेंगे, मुस्लिम किताबुल ईमान में आपने ये रिवायत पढ़ी, अल्लाह इनसे कहेगा अच्छा उनकी सिफारिश करो, तुम्हारे कहने पर मैं उनको जन्नत दे देता हूं। ये जन्नती उनकी सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला इनकी सिफारिश पर उनको जन्नत देगा। हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी बहुत बड़ी शख्सियत है। इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस से ये मालूम होता है कि अहलुल्लाह की सोहबत ये जहन्नम से निकालने में भी काम आएगी। जुमला जरा समझना, अल्लाह वालों से अगर ताल्लुक है, नेक लोगों से अगर ताल्लुक है, अल्लाह न करे
ہمارا فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو وہ صالحین ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ صلحاء کی صحبت، صالحین کی صحبت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات آئی تو حضرت نے ختم نبوت پر سب سے پہلے جو ہمالیہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے تھے رد قادیانیت پر، اور ضرب قاری لگایا تھا رد قادیانیت میں، وہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ہے. شدید بیمار تھے، شدید بیمار. بھاولپور میں ختم نبوت کا جلسہ تھا اور حضرت تشریف لے گئے. جمعہ سے پہلے حضرت کا بیان ہوا اور اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انور شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ میں شدید بیمار ہوں، اس حال میں نہیں تھا کہ سفر کروں، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے اور دامن اعمال سے خالی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. میرے عزیزو یہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سب دھگوسلے ہیں کہ یہ تعریف اور وہ تعریف، کچھ نہیں ہے. اللہ قبول کر لے، یہی غنیمت ہے. فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں یہ سوچ کر کے آ گیا کہ ختم نبوت پر دو بات کہہ دوں مضبوط طریق پر، ہو سکتا ہے کہ میری ذریعہ نجات بن جائیں اور نبی میرا ہاتھ پکڑ لے. حضرت کے شاگرد رشید تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس حضرت کے بیان میں بھاولپور میں 10,000 سے زائد تو علماء تھے. مولانا حبیب الرحمان صاحب بیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضرت آپ کے اتنے شاگرد محدثین، مفسرین، فقہا، اتنے لوگ آپ نے پیدا کیے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہم جیسے کہاں جائیں گے؟ آپ نے بہت کچھ کیا ہے حضرت. تو شاہ صاحب نے فرمایا بٹھاؤ اس کو، جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے، میری تعریف کر کے مجھے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، کیا جملہ فرمایا. اور پھر حضرت نے ختم نبوت پر بیان دیا. لمبا بیان ہے، میں اس بیان کو یہاں پیش نہیں کر سکتا ہوں، اس کا ایک پوائنٹ پیش کر دوں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اصول پیش کیے تھے ختم نبوت پر، اس میں ایک اصل فرمایا کہ انسان اپنی ہر چیز دے سکتا ہے لیکن اپنی خصوصیت کبھی نہیں دیتا ہے. یہ اصول ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک بزنس مین سخاوت میں للہ بھی دے گا، عطیہ بھی دے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، سب کچھ دے گا، اپنا موندی اور سرمایہ کبھی نہیں دے گا. وہ تو خصوصیت ہے، اگر وہ نہیں رہی تو کیا کرے گا. ایک انسان انتہائی درجہ سخی ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے لیکن اپنا لوگو اور اپنی کمپنی کا نام کبھی وہ سخاوت میں نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تو اس کا اصل ہے، اسی پر تو اس کا کاروبار ہے، وہ کیسے دے گا اس کو. ایک عورت جو باحیا ہو اور صاحب عفت و عصمت ہو، یہ عورت سب کچھ دے سکتی ہے لیکن اپنی عفت کبھی نہیں دے سکتی، اپنی حیا کبھی نہیں دے سکتی، اپنی پاک دامنی کبھی نہیں دے سکتی. وہ مرنا پسند کرے گی لیکن اپنی عفت کبھی نہیں کرے گی، چونکہ اس کی خصوصیت ہے. تاریخ اگر پڑھو گے تو جس وقت پاکستان علیحدہ ہوا، اس موقع پر کتنی بچیاں جو ہیں اور کتنی عورتیں جو ہیں، جب غیر مسلموں نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس موقع پر ان بچیوں نے اور ان عورتوں نے
راجستھان سے لے کر کشمیر تک مجھے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان بچیوں اور عورتوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کر موت کو پسند کیا، لیکن اپنی عفت غیروں کے حوالے نہیں کی۔ جن باحیا عفت دار عورتوں نے اپنے حیا کو بچایا، اسی مسلم کی بچیاں کھلے عام عورتوں میں اپنی عفت غیروں کے حوالے کر رہی ہے۔ غیرت کہاں گئی؟ غیرت کہاں گئی؟ یہ غلط ہے کہ بخاری شریف میں علائے حضرمی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، بہت معاف فرمائیں، کب تک تعریف کرتے رہیں گے ہم کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ بیٹیاں اسلام چھوڑ کر جاتی رہے، لوگ نماز نہ پڑھیں، دینداری سے دور ہو، ایک ایک نکاح کے اندر ایک دلہا اور دلہن کے بیچ میں 30 کلومیٹر کا صرف فاصلہ ہے، اگر وہ گاڑی سے لایا جائے تو 25 منٹ میں آ سکتا تھا، اس کو 300 کلومیٹر دور لے جا کر ہیلی کاپٹر سے لانا، یہ ہماری غیرت کہاں گئی؟ اور پھر ہماری تعریف یہ ہو کہ تم بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو، بہت اونچے درجے کے مسلمان ہو۔ ہماری شادیوں میں وہ خرافات ہو رہے ہیں جو شاید ان لوگوں کے وہاں نہیں ہوں گے جو اس ایمان کے قائل نہیں، اسلام کے قائل نہیں، اور جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قائل نہیں۔ وہ خرافات ہمارے وہاں ہو رہے ہیں، وہ عیاشیاں، وہ ناچ گان، اور آپ دیکھیں ایک لسٹ بنتی جا رہی ہے کہ آج اس بیٹی نے اس کا دامن پکڑ لیا، اس بیٹی نے اس کا دامن پکڑ لیا، اس بیٹی نے اس کا دامن پکڑ لیا، اور باپ کورٹ میں کھڑا ہو کر منت سماجت کر رہا ہے کہ میری بیٹی میری لاج رکھ لے، اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے میں رہوں گی تو اسی کے ساتھ، تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور پھر ہماری تعریفیں ہوتی رہے کہ مسلمان بہت اچھے ہیں۔ علائے حضرمی رحمت اللہ علیہ کا جملہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں یہاں بہت نہیں بولوں گا اس لیے کہ بچے پڑے ہوئے ہیں، مجھے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ علائے حضرمی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات کتاب التفسیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی۔ حضرت ایک مرتبہ بیان، بہت بڑے تابعی ہے علائے حضرمی، ایک مرتبہ جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے اور جہنمی باتوں کو ذکر کر رہے تھے، تو مجمع میں ہماری طرح کوئی بیٹھا تھا، اس نے یوں کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے رحمتوں سے، اور آپ تو لوگوں کو جہنم کا تذکرہ کر کے مایوس کر رہے ہیں۔ تو علائے حضرمی نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں کون تم کو جہنم سے مایوس کروں، جبکہ اللہ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن فرمایا تم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ اور پھر جو مطلب انہوں نے بیان کیا وہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے۔ فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تم گناہ کرتے رہو اور میں جنت کی بشارتیں سناتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم گناہ کرتے رہو اور میں تمہیں جنت کی بشارتیں سناتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا نبی کو بشیرم و نذیرہ کہا ہے، معلوم ہوتا ہے بشارت اعمال صالحہ پر ہے اور نذیرہ اعمال رذیلہ پر ہے۔ میں تمہارے اعمال خبیثہ پر ڈرا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان اعمال خبیثہ کی وجہ سے کہیں جہنم میں تم نہ چلے جاؤ۔ آپ انداز لگائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان بچوں نے روایت پڑھی صحیحین میں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتا ہے، حدیث شریف ہے۔ اور کہاں ایمان چلا جاتا ہے؟ سر پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسی زنا کی حالت میں موت ہو گئی، زنا کی حالت میں، تو وہ انسان بے ایمان دنیا سے روانہ ہوگا۔ تو جو بچیاں
اسلام پر رہتے ہوئے اگر جا رہی ہے تو نکاح نہیں ہوتا. سیدھا سا مسئلہ ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، نکاح ہی نہیں ہوتا. اور اگر اسلام چھوڑ دیا ہے اور نکاح کر رہی ہے تو دوام جہنم کی مستحق ہو چکی ہے، ہمیشہ کی جہنم کی مستحق ہو چکی ہے. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن شراب کی لت پڑی تھی. رات 1:30 بجے شراب پی کر کے چلے اور اتنے لت پت تھے شراب میں کہ ایک گندی نالی بہ رہی تھی، اس گندی نالی کے کنارے چل رہے تھے اور اسی نالی میں گر گئے اور وہیں ان کی موت آ گئی شراب کے نشے کی حالت میں. اور گندی نالی سے ان کی ناش کو نکالا گیا. لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اللہ ایمان کو نکال لیتا ہے، اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو بے ایمان جاتا ہے. اور سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اپنی ساری چیزوں کو دے سکتا ہے لیکن اپنی خصوصیت کوئی نہیں دیتا. فرمایا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو عزیز طلبہ حضرت کا اگلا جملہ سنو. ختم نبوت پر حضرت نے فرمایا، ارشاد فرمایا، نبی نے علم بھی امت کو دیا، نبی نے تقوی بھی امت کو دیا، نبی نے مال بھی امت کو دیا، نبی نے حیا بھی امت کو دی، نبی نے اخلاق بھی امت کو دیے، ساری چیزیں دے دی. لیکن ختم نبوت آپ کی خصوصیت ہے، آپ اپنی اس خصوصیت کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایسی زبردست دلیل پیش کی ہے کہ اس سے بہتر دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہرحال آپ نے تو بہت استدلالات کیے اس کے اندر، مثلا بخاری شریف کی ایک حدیث شریف سے استدلال فرمایا، اور وہ استدلال یہ کیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ، قیامت تک میری امت میں ایک جماعت حقہ رہے گی جو قیامت تک حق بات کو بیان کرتی رہے گی. حضرت نے اس پہ جملہ فرمایا من امتی، امتی کا لفظ ہے، اس کا مطلب میری امت قیامت تک. تو میری امت جب قیامت تک رہے گی تو کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے تو ان کی امت بھی نہیں ہو سکتی. ایسی زبردست دلیل واقعتاً جب میں نے اس کو پڑھا حضرت کے عقیدۃ الاسلام میں اس دلیل کو، تو میں نے کہا یہ حدیث 35 سال سے میں پڑھا رہا تھا، کبھی ذہن نہیں گیا. یہ ہمارے اکابر ہے، اولئک آبائی فجینی. اسی لیے میں نے حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے میرے ان کانوں سے سنا. حضرت نے ایک مرتبہ جب میں سفر میں تھا تو فرمایا کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے ولی کامل تشریف لائے اور والد صاحب کی قبر پر 1 گھنٹہ یا اس سے زائد مراقبہ فرمایا. ساتھ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور حکیم علیہ السلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے. دونوں بزرگ ساتھ تھے. وہ مراقبہ میں بیٹھے رہے بہت دیر تک، اس کے بعد چلے اور دارالعلوم کے مہمان خانے میں تشریف لائے. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے قاری صاحب سے فرمایا کہ مولانا میری تو ہمت نہیں ہوتی ہے، آپ پوچھ لیجئے کہ بہت دیر آپ نے مراقبہ فرمایا شاہ صاحب کی قبر پر. تو انہوں نے فرمایا، سلسلہ نقشبندیہ کے وہ بڑے بزرگ تھے، نام نہیں لیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں بہت دیر تک مراقبہ میں رہا تو حضرت کی روح سے میری ملاقات ہوئی، شاہ ولی اللہ صاحب کی روح سے، شاہ انور شاہ صاحب کی روح سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت پر محنت کے صدقے میں قبر میں گیا اور جب سوال ہوا کہ من نبیوں کا، تو حضور نے فرمایا نہ پوچھو یہ میرا ہے، نہ پوچھو یہ میرا ہے. فرمایا کہ مجھے کسی عمل پر نہیں، میری ختم نبوت کا مسئلہ مجھے قبر میں کام آ گیا. بہرحال
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات، آپ کی باتیں، آپ نے 40,000 کے قریب احادیث پڑھی، آپ نے تمام کتابوں میں ملا کر قریباً 40,000 حدیثیں ہوتی ہے، بخاری شریف میں تو 7,000 سے کچھ زائد ہے، ورنہ 40,000 کے قریب حدیثیں پڑھی۔ اس کے سلسلے میں آپ بھی جوائنٹ ہو گئے، اس لیے کہ جب حدثنا کہہ رہے ہیں تو اس کرے میں آپ بھی جوائنٹ ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے شیخ و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی، اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کچھ اس پر بھی کہتا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی کون تھے تو عامی انسان، لیکن مولانا تقی اور مولانا رفیع جیسا بیت ہوتا ہے ان سے تو کوئی تو جوہر ہوں گے ان میں، کچھ تو ہوگا ان میں۔ اور ان دونوں کی جو تربیت کی ہے نا، بڑی عجیب و غریب تربیت کی۔ جب بیعت ہوئے ہیں تو 6 مہینے کے بعد فرمایا مولی تقی، مولی رفیع، تم بیان میں نہ جایا کرو، تم بیان میں نہ جایا کرو۔ فرمایا ہم تو روزانہ بیان میں جاتے تھے، بہت جوانی تھی ہماری تو، اور خوب بیان کرتے تھے۔ اور حضرت نے بریک لگا دی، مانو گے آپ شیخ کی بات؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں، اگر تقریر کا شوق لگا ہو اور پھر کہتے کہ آپ نہ جاؤ، حضرت امت کی تربیت مطلوب ہے نا، حضرت کو سمجھائیں گے، چونکہ وہ اندر کا نفس جو ہے نا، اسی نفس کو پہچاننا ہے۔ حضرت مولانا رفیع صاحب، مولانا تقی صاحب نے بند کر دیا۔ اب لوگ دعوت دینے آ رہے، فرمایا بھائی شیخ نے منع کیا ہے۔ کہا شیخ کے پاس جائیں؟ کہا تم جانو، ہمارا نام نہیں۔ 9 سال گزر گئے، کوئی بیان نہیں، 9 سال۔ اس کے بعد ایک دارالعلوم سے دعوت آئی، دارالعلوم حقانیہ اکورا خطک کا جو ہے، وہاں سے دعوت آئی۔ فرمایا دیکھو شیخ نے منع کیا ہے، تو کہا ہم جائیں وہاں۔ تو گئے تو فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اچھا لے جاؤ۔ موتقی صاحب گئے اور فرمایا حضرت وہ آئے ہیں اور آپ نے اجازت دی۔ فرمایا چلے جاؤ، اور کچھ نہیں کہا، چلے جاؤ، لیکن واپس مجھے ملنا آ کر۔ جب واپس آئے تو آپ نے 50 سے زائد خطوط نکالے جو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے نام پر۔ ان سارے خط میں ایک بات لکھی تھی، یہ دونوں بھائی تم سے بیعت ہوئے ہیں، بڑے باپ مفتی محمد شفیع کے بیٹے ہیں، حضرت ان کی تربیت کرنا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو حضرت شیخ نے لکھا تھا، ان کی تربیت کرنا اور تقریری مجاز سے ہٹا کر حدیثی مجاز میں ڈالنا۔ فرمایا اس بنیاد پر میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا، اس لیے کہ شیخ کی چاہت تھی۔ یہ ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب باتیں زندگی سے ہم کو ملی۔ فرمایا ایک مرتبہ میں گاڑی لے کر جا رہا تھا تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب کھڑے تھے راستے پر۔ میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا حضرت بیٹھ جائیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں رکشہ آ رہا ہے۔ فرمایا حضرت بیٹھ جائیے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خیر بیٹھ گئے حضرت، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مولی تقی چھوڑ نہ دینا، اتار دینا۔ اچھا حضرت نے یہ بات کہاں پیش کی ہے؟ وہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں آپ نے پڑھا، فاتتنا صلاۃ نہ بولا جائے، محمد ابن سیرین منع کرتے ہیں کہ فاتتنا صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نماز فوت کر دی، یہ تو ہماری غفلت معلوم ہو رہی ہے۔ فرمایا فاتتنا صلاۃ نہ بولو۔ وہاں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ذوق کی بات ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھنا، یہ مسئلے کی بات نہیں ہے۔ فاتتنا صلاۃ حدیث میں آیا، بخاری ثابت فرما رہے، یہ ایک ذوق کی بات ہے۔
گویا محمد ابن سیرین کا ذوق یہ بتا رہا ہے کہ فاتت نہ صلاح نہ بولو، بہتر ہے۔ نادی شریف میں تو آیا ہے کہ حضور نے خندق کے اندر فرمایا تھا فاتت نہ صلاح، ہماری نماز فوت ہو گئی۔ پھر شاہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، اس تقریر کو نقل کرنے کے بعد علامہ انور شاہ صاحب یوں فرماتے تھے، فرمایا یہ ذوق کی بات ہے اور ذوق مر گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ذوق مر گیا۔ ایک ذوق شاعر تھا دہلی میں، تو حضرت فرماتے تھے وہ ذوق شاعر بھی مر گیا اور لوگوں کا ذوق بھی مر گیا، بولنے میں کوئی تمیز نہیں ہے، جیسے چاہتے ہیں بولتے رہتے ہیں، تو ذوق مر گیا۔ اس پر مولانا تقی صاحب نے یہ واقعہ اپنا پیش کیا ہے کہ چھوڑ دینے میں کیا حرج تھا۔ میں نے جب یوں کہا کہ حضرت میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس میں کون سا مسئلہ ہوا، لیکن فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی ذوق کی بات تھی کہ مجھے یوں کہا کہ چھوڑ نہ دینا، اتار دینا، تو میں نے کہا حضرت فرق کیا ہے اس میں؟ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا چھوڑ دینے میں تمہارا بوجھ معلوم ہو رہا ہے اور اتار دینے میں محبت معلوم ہو رہی ہے۔ چھوڑ دینا یعنی پھینک دوں گا ابھی۔ اس لیے میں وہاں کینیڈا میں طلبہ سے میں نے یوں کہا کہ تمہاری انگلش زبان بڑی محدود زبان ہے، بہت محدود۔ میں نے کہا میراث کے مسئلے میں انکل، اب ماموں کو بھی انکل، چچا کو بھی انکل، تو عصبات کا سلسلہ چلے گا تو کیسے تقسیم کریں گے؟ اور میں نے کہا تم لوگ کسی کے اتارنے پر کہتے ہو کہ ڈراپ اپ کر دوں، تو ڈراپ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، تو کتنی گندی زبان ہے کہ میں پھینک دیتا ہوں تجھے۔ بہرحال یہ ذوق کی بات ہے، ورنہ ان کا اپنا لفظ ہے کہ میں ڈراپ کر دیتا ہوں تجھے، ورنہ اس کا ترجمہ پھینک دینا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتار دینا، چھوڑ نہ دینا۔ خیر ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ ان کی بات مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اسی آخری حدیث میں نقل فرمائی ہے کہ یہ جو طلبہ اپنی سند میں کہہ رہے حدثنا، تو انہوں نے اپنے آپ کو محدثین کے کرے سے جوائنٹ کر دیا۔ آپ سب اب جتنے محدثین ہیں الی رسول اللہ، آپ ان سے جوائنٹ ہو گئے۔ فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، مثلا راجدھانی جا رہی ہے، یہ میں یہاں کے حساب سے مثال دیتا ہوں، مولانا نے اپنے حساب سے مثال دی۔ راجدھانی جا رہی ہے، بڑی خوبصورت ٹرین، بلکہ ابھی نئی ٹرین جو شروع ہوئی، اس کے ڈبے اور بوگیاں بھی بڑی شاندار، کھانا بھی اس میں بہت کچھ اچھا اور بہت اچھا نظام، لیکن اس کے ساتھ ایک گرا پڑا پرانا ڈبہ بھی پیچھے جوائنٹ کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس کو بھی دہلی پہنچانا ہے، اس لیے کہ اس کی مرمت کی ضرورت ہے، اس ڈبے کی، اس بوگی کی مرمت کی ضرورت ہے، تو اس کو راجدھانی کے پیچھے جوائنٹ کر دیا۔ اب جہاں ٹرین چل رہی ہے وہ پرانا ڈبہ بھی تو ساتھ ہی چل رہا ہے، تو اس میں سے آواز آ رہی ہے، کبھی چوں کی، کبھی چی کی، کبھی چا کی، وہ تو پرانا ہے تو آواز آ رہی ہے۔ تو بہترین راجدھانی کی بوگیاں اس کو کہنے لگی کہ ہم اتنی خوبصورت ہیں اور تجھ جیسا کہاں ہم سے جوائنٹ ہو گیا؟ تو فرمایا کہ بھائی میں اس لیے تمہارے ساتھ جوائنٹ ہوا ہوں کہ تمہارے ساتھ میری نسبت ہو جائے اور میری مرمت ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جوائنٹ ہو گیا ہوں۔ تو جہاں تم پہنچو گے وہاں ہم بھی پہنچ جائیں گے اور ہماری تربیت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب اس مثال کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے سلسلے ہیں، چاہے حدیث کا سلسلہ، چاہے تو اکابر کا بیت کا سلسلہ، اکابر سے جو بیت ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک شجرہ ہے جو حضرت علی پر پہنچتا ہے، ابو بکر صدیق پر پہنچتا ہے، چاہے وہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہ سب وہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ تو آپ لوگ بھی اور میں بھی
ہم ایک پرانے بگڑے ہوئے ڈبے کی طرح ہے، اس میں اس لیے جوائنٹ ہو گئے تاکہ اہل اللہ کی صحبت میں پہنچ جائیں اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے، اس لیے اس سند کو یہاں پیش کیا جاتا۔ اب یہ جو سند میں جتنے اسماء آتے ہیں ان کی اتنی چھان بین اتنی تحقیق اکابر نے کی ہے، اسماء رجال کے اندر اتنی تحقیقات کی ہے کہ خطیب بغدادی نے یوں لکھا ہے کہ محدثین کا معمول یہ تھا کہ کسی کے باب میں جب تحقیق کرنا ہوتا تھا کسی محدث کے باب میں، تو اس کی بستی میں جا کر اس کا نام، اس کے رہنے سہنے کو اور اس سے متعلق جتنے حالات تھے وہ سب پوچھتے تھے۔ تو خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ گاؤں والے یوں پوچھتے تھے کہ اتنی تحقیق کر رہے ہو، کہیں کوئی نکاح کا ارادہ تو نہیں ہے؟ کوئی نکاح کا ارادہ؟ یہ مثال دے کر خطیب بغدادی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو دینے سے پہلے جتنی تحقیق کرتے ہو اس سے زیادہ ان محدثین کی زندگی پر تحقیقات ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی سندیں ہیں یہ سونے کی کڑی ہے، سلسلۃ الذہب ہے، اس میں ہم جوائنٹ ہو گئے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا اور آپ نے ان تمام سندوں کو پڑھا اور ان تمام حدیثوں میں آپ جوائنٹ ہو گئے۔ یہ آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے پوری کتاب کو ختم کرنے کے بعد، اور امام کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں یا کوئی باب اور اس میں پہلے کوئی آیت ملتی ہو تو سب سے پہلے آیت کو پیش کرتے ہیں۔ امام نے سب سے پہلے آیت باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم موازین ترازو کو قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انصاف ہوگا، پھر اللہ اپنے علم کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا تھا، اس کا علم لامحدود علم ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، ترازو قائم کرے گا تاکہ لوگ اچھی طرح انصاف کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوا ہے۔ پھر امام اس باب کو سب سے اخیر میں سارے لوگ سنیں، میں پہلے میرے نفس کو اور آپ سب کو چند باتیں اس باب پر۔ امام اس باب کو سب سے اخیر میں اس لیے لائے کہ آپ نے جتنے اقوال رسول، افعال رسول کو پڑھا ہے پوری کتاب میں، یاد رکھو اب جب تم اعمال کرو گے یا بولو گے تو تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تمہارے اقوال کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ حاشیے میں دیکھ لینا بہت کچھ لکھا ہے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا جھک گیا وہ بہت ذلیل ہو جائے گا۔ فی جہنم خالدون، جہنم میں جائے گا۔ دوسری آیت لائے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم، حاشیے میں ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، میری آیات پر آ کر سنائی جاتی تھی، میرا قرآن تمہیں سنایا جاتا تھا، میری حدیثیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ فکنتم بہا تکذبون، تم جھٹلاتے تھے۔ کیسے جھٹلاتے تھے؟ نہیں یہ حدیث میرے لیے نہیں، یہ تو ان کے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے نہیں ان کے لیے ہے۔ تم تعویلات کرتے تھے، دوسروں پر ڈالتے تھے، تم نے کبھی اپنے اوپر نہیں لیا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ تو ہمارے پلڑے کو قیامت کے دن بھاری کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف لکھی ہے حاشیے کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یوزن فی المیزان اثقل من خلق حسن۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی کے حوالے سے ہیں، قیامت کے دن اچھے اخلاق سے تمہارا پلڑا وزنی ہوگا۔ نبی نے نہیں کہا نماز سے ہوگا، روزوں سے ہوگا، زکوٰۃ سے ہوگا، حج سے ہوگا، اس سے نہیں کہا، اچھے اخلاق سے۔ اور اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام نے دیے ہیں۔ زبان سے صرف مسکرا لینا یہ نہیں،
آج تو ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ زبان سے ماشاءاللہ اور دل میں حسد بھرا ہوا ہے. آج ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ جس سائے میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ سایہ ہی میرا دشمن نہ ہو. آج ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ جو مجھ سے دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے وہی منافق نہ ہو. آج ڈر لگ رہا ہے اس بات کا کہ جو محبت کا اظہار کر رہا ہے وہی کہیں میرا مخبر نہ ہو. بہت ڈر لگتا ہے. مسلمان اخلاق حسن کو کھو چکا ہے. ما یوزن فی المیزان اثقل من خلق حسن. قیامت کے دن اچھے اخلاق سے ہمارے ترازو وزنی بنیں گے. اس لیے ہمیں اپنے ترازو کو قیامت میں وزنی بنانا ہے. امام بخاری اس کو اخیر میں لا کر کے ہم سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال و اقوال کو درست کر لو, صحیح کر لو. یہ نہ سوچو کہ میں بول رہا ہوں جلوت میں یا خلوت میں, یا میں جو لکھ رہا ہوں واٹس ایپوں کے اوپر اس کو کوئی جانتا نہیں ہے, میں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے اس لیے کسی کو معلوم نہیں. یاد رکھو علیم بذات الصدور کو معلوم ہے اس کا وزن ہوگا. اور جس بات کو ہم قیامت میں ثابت نہ کر سکیں اس کو نہ بولے. جس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں اس کو نہ بولے, جس کو ثابت کر سکتے ہیں اس کو بولے. اور کون ہے جو مالک الملک کے سامنے جواب دے سکے گا؟ کون ہے؟ کس کی ہمت ہوگی وہاں؟ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنے اعمال کی حفاظت کریں, اور ہرگز ہرگز اپنے اعمال و اقوال کو ضائع کرنے کی فکر نہ کریں. ما یوزن فی المیزان اثقل من خلق حسن. اچھے اخلاق بنائے جائیں. اب اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی حدیث پڑھ لو, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. اپنی نیت کو درست کرو, بس اپنی نیت کو درست کر لو. اگر نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل کرو گے اللہ کے وہاں احد پہاڑ کے برابر. آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھی, کتے کو پانی پلا دیا, کتا ہے ہی کیا, لیکن اس کو پانی پلایا, پیاسا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بدکار تھا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا چونکہ نیت صحیح تھی. آپ نے زکوٰۃ میں روایت پڑھی, اگر اخلاص کے ساتھ ایک دانہ کھجور کا اللہ کے راستے میں دے گا تو رب کریم احد پہاڑ کے برابر ثواب دے گی. اور اس کے مقابلے میں چاہے علم ہو, پڑھانا ہو, تدریس ہو, تقریر ہو, تنظیم ہو. آج تو بہت ساری تنظیمیں ہیں نا, یہ تنظیم یہ کام کر رہی ہے, وہ تنظیم فلاں کام کر رہی ہے. تنظیمیں ہو یا درس و تدریس ہو یا مدارس ہو یا تنظیموں میں کام کر رہے ہو یا اور کوئی جگہوں میں ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا نہیں ہے تو بڑے سے بڑا کام میرے منہ پر مار دیا جائے گا کہ تم نے تو ناموری کے لیے کیا تھا, تمہیں تو مقصود تھا کہ دنیا راضی ہو جائے. اس لیے باقاعدہ طور پر تصویر بنا کر, فوٹو بنا کر کے ڈالے جاتے ہیں تاکہ میرا نام ہو جائے. میرے بھائیوں, ان دنیا کے ناموں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے. ہمیں اپنے اللہ کی رضا مطلوب ہے. فرمایا اگر اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو تو انما الاعمال بالنیات کو پڑھ لو. اگر تم نیت کو درست کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اعمال بہت وزنی بن جائیں گے, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کیوں نہ ہو. اس کے بعد لغوی تحقیق کی ہے, میں صرف ترجمہ کر دوں. قال مجاہد فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ, اعمال اور اقوال دونوں کا وزن ہوگا. یہ چونکہ امام بخاری حدیث جو لائیں گے نا وہ قول کی حدیث لائیں گے, کلمتان حبیبتان, اس لیے لفظ قول کو بڑھا دیا اور قول سے اعمال کو ثابت کیا. کیسے ثابت کیا؟ قول بھی عمل لسان ہے, معلوم ہوتا ہے اعمال کا وزن ہوگا, تو لفظ قول سے اعمال کو ثابت فرمایا
اور بخاری میں سب سے مشکل بات یہی ہے کہ دلیل سے دعوے کو ثابت کرنا۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، مجاہد کہتے ہیں قسطاس کا معنی انصاف کرنا رومی زبان میں، اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، اور قسط مقسط کا مصدر ہے بے حذف الزوائد، ورنہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، قسط نہیں ہے، بے حذف الزوائد ہے۔ وہو العادل، جس کا معنی انصاف کرنا، اور ثلاثی مجرد میں ہو تو وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اس کا ترجمہ ظلم کرنا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اس میں بہت کچھ باتیں ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر بہت آسان ہے لیکن ترازو میں وزنی ہوں گے۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ خود اعمال کا وزن ہوگا، دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا، اور تیسرا مرجو قول یہ ہے کہ صاحب اعمال کا وزن ہوگا۔ لیکن امام کی رائے، ابو حنیفہ کی رائے اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ خود اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال کو جسم دیا جائے گا، اچھے اعمال کو اچھی شکل اور برے اعمال کو بری شکل دی جائے گی، اور اسی کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ یہ ثابت کر رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان سے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام سارے لوگ پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، آپ نے اس سے پہلے روایت پڑھی من قال فی الیوم 100 مرہ سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، کتاب الدعوات میں روایت گزری۔ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس واٹس ایپ کی فرصت ہے، جب دیکھو واٹس ایپ کیا میسج، کیا لکھ کر آیا ہے، اور اگر فرصت نہیں تو اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں، درود شریف پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اہل جنت کے باب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن ایک غم ضرور ہوگا، اور وہ غم یہ ہوگا کہ جو لمحات میں نے دنیا میں غفلت میں گزارے، کاش میں اس کو بھی تیری یاد میں گزار لیتا تو تو اس سے اونچا مقام عطا کرتا۔ یہ غم ہوگا انسان کو، اس لیے اپنے وقت کو یہ واٹس ایپ کے گپ شپ میں گزارنے کے بجائے، اور ہر وقت اسی میں کیا آیا کیا آیا، بھئی کیا آیا سے کیا ملے گا، جو بنانے والا ہے اسی سے تعلق پیدا کرو۔ یہ حالات، وہ سارے حالات چل رہے ہیں، لیکن جس نے حالات بنائے یا بگاڑے ہیں اس سے تعلق پیدا کرو۔ آپ نے زلزلہ ترکی کے باب میں سنا ہوگا، 5 سال کا بچہ 110 گھنٹے کے بعد نکالا گیا، 110 گھنٹے یعنی قریباً 5 دن ہو گئے، اس کو نکالا گیا۔ اس بچے سے پوچھا گیا کہ 5 دن تک نہ کھانا نہ پینا، 5 سال کا بچہ۔ فرمایا مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی، کوئی سفید کپڑے والا ظاہر ہو کر مجھے کھلاتا بھی تھا پلاتا بھی تھا۔ میرا رب پہچان پیدا، یہ رب کی پہچان پیدا ہوتی۔ ایک عورت 11 دن کے بعد نکالی گئی، 11 دن کے بعد۔ اس سے پوچھا گیا کیسے تیری زندگی 11 دن تک، نہ کھانا نہ پانی نہ آکسیجن کا مسئلہ؟ وہ ہاتھ اٹھا کر کے رو رو کر کہنے لگی میرا رب سمجھ میں آ گیا کہ بغیر کھائے پیے اور ہوا کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اسی رب سے تعلق جوڑو، اس سے بناؤ رب، اس سے تعلق جوڑو، ذکر کا مجاز بناؤ۔
इस्तिग़फ़ार और तौबा का मिजाज बनाओ। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, नबी जब तक है अजाब नहीं आएगा, तो फिर नबी न रहे तो व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, मेरे महबूब तेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, मैं अजाब नहीं भेजूंगा। उम्मत ने इस्तिग़फ़ार छोड़ दिया। मैं खुद मेरी जात से पूछो, आप अपनी जात से पूछो, हम कितना इस्तिग़फ़ार करते। इस्तिग़फ़ार का मिजाज बनाए, जिक्र का मिजाज बनाए। कायनात का चलाने वाला मौला ज़ईफ नहीं हो गया है, बुरहा नहीं हो गया है, ताकत खत्म नहीं हो गई है। वो वही रब है जिसने बदर के अंदर मदद की थी, वो इन मौजूदा हालात में जहां मुसलमानों पर जुल्म है आज भी मदद करेगा। पहले उससे रब्त तो पैदा करे। इसराइली रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, और वो भी पूछने वाला ऐरे गहरे नहीं, उस जमाने का बहुत बड़ा अक्लमंद, वो पूछ रहा है कि अच्छा मूसा तो नबूवत का दावेदार है, मेरा एक सवाल है। कहा क्या सवाल? का मेरा सवाल ये है कि अगर तेरा रब, जिसको तू रब कहता है ना, चूंकि वो साइल नास्तिक था, दहरिया था, का तेरा रब जिसको तू अल्लाह कहता है, अगर ये अल्लाह सारी मुसीबतों को तीर बना दे और सारे आसमान को कमान बना दे, तो दुनिया में कोई बच सकता है? मेरी और आपकी अकल कह रही है कोई नहीं बच सकता। जहां जाओगे आसमान है। लेकिन वो नबी थे, वो उलुल अज़्म पैगंबर थे, वो अल्लाह से लेकर बोलते थे। जवाब दिया हां, तीर चलाने वाले की गोद में और परोस में आ जाओ, बच जाओगे। फरमाया अल्लाह की परोस में आ जाओ तो तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। आज भी वही अल्लाह है, उसके परोस में आ जाओ, उसके जिक्र से, उसके इस्तिग़फ़ार से, उसके आमाल से, उसके नबी की सुन्नतों से, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आज भी हालात को दुरुस्त फरमाएंगे। इस हदीस शरीफ पर ख़त्म फरमाया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। आपने किताबुत तौहीद में दो तरह की सिफत पढ़ी, सिफत जमाल, सिफत जलाल। सिफत जलाल का माना अल्लाह को अयूब से पाक करार देना। सिफत जमाल अल्लाह ताला की तमहीद, अल्लाह ताला के जमाल को साबित करना, तारीफ करना। तो सुबहान अल्लाह में सिफत जलाल और व बिहम्दिही में सिफत जमाल। पूरी किताबुत तौहीद को दो लफ्ज़ में बयान कर दिया। पूरी किताबुत तौहीद इसमें आ गई। माकबल इब्तिदा और इंतहा में रब्त। रब्त यह है कि भाई पहला उस्ताद हुमैदी है और आखिरी उस्ताद अहमद है, दोनों का माद्दा हम्द है। इमाम बुखारी इशारा करते हैं नियत महमूदा रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत नसीब फरमाएगा, जहाँ तुम्हें कहा जाएगा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा रब्त, पहले अबू हुरैरा, पहले उमर है और आखिर में अबू हुरैरा है, दोनों मुहाजिर है। इशारा किया हिजरत करोगे तो इल्म मिलेगा, मुजाहदा के बाद इल्म मिलता है, बगैर मुजाहदा के इल्म नहीं मिलता। मतन और मतन में रब्त, पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, आखिरी हदीस सकीलतान फिल मीज़ान। फरमाया वज़न तब होगा जबकि इखलास होगा, इखलास नहीं तो वज़न नहीं हो सकता है। बाकी लताइफ है। अल्लाह ताला हम तमाम को, मुझे सबसे पहले और आप सबको अल्लाह जल्ल शानहू इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मत इस वक्त बहुत हालात से, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरा आलम हालात से दो चार है, पूरा आलम। लगता यह है कि अलामत क़यामत अल्लाह की तरफ से दिन ब दिन ज़ाहिर होती जा रही है। ऐसे वक्त में हम सबको अपने ईमान को सलामत रख कर के अल्लाह के पास ले जाना है। हर वक्त कोशिश में रहें कि हम अपना ईमान न छोड़ने पाए। सब कुछ जा सकता है लेकिन ईमान नहीं जा सकता। ईमान का सौदा कभी न करें, कभी न करें, कभी न करें। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जलसे में फरमाया था, आपने हमारी इज्जत मांगी तो इज्जत दे दी, आपने हमारा माल मांगा तो माल दे दिया। यहाँ की हुकूमत के सिलसिले में
آپ نے ہمارا مال مانگا تو مال دے دیا، عزت مانگی تو عزت دے دی، آپ نے ہم سے کیا کیا نہیں چھینا وہ سب کچھ ہم نے دے دیا، اب آپ ہمارے ایمان پر آئے ہیں۔ فرمایا مومن سب کچھ دے سکتا ہے، اپنا ایمان نہیں دے سکتا، اسی ایمان کو بچانا ہے اور اسی کو لے کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اسی پر اللہ سے اپنی جنت کے فیصلے کروانا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں رات 1:30 بجے سفر سے آیا ہوں، بہت دور لمبا سفر، پھر بخار بھی تھا، لیکن ان بزرگوں کی اور آپ لوگوں کی توجہات رہی تو چند باتیں اللہ نے دے دی، ہمت دے دی۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا ہے؟